السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا الحمد لله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کریم و رحیم ہے۔ میں اس کے بھرپور فضل، بہت اور بہت زیادہ خیر پر اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، درست منہج اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل و اصحاب اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر تا صبح قیامت۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ تمہیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور اللہ کا فرمان ہے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب سوچنے کا وقت کہاں۔ مسلمانوں، در حقیقت اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، کئی ایک نہیں، اور وہ اس کا وہ سیدھا راستہ ہے جسے اس نے مقرر کیا ہے کہ جو اس پر چلیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ اس کی خوشنودی اور جنت تک پہنچائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ پاک نے اپنے راستے کے لیے واحد صیغہ کا استعمال کیا کہ وہ اصلاً ایک ہی ہے، کئی ایک نہیں، اور اس راستے کے مخالف راستوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ بہت ہیں اور متنوع ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام دارمی نے اپنی سنن میں حسن سند سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا
یہ راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی کریمہ کی تلاوت کی اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، تو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ پتا چلا کہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ایک ہے، اس لیے کہ اللہ پاک حق مبین ہے اور حق ایک ہے اور اس کا مرجع ایک ہے، اور جہاں تک گمراہی کی بات ہے تو اس کا شمار نہیں۔ یہیں سے شریعتوں کے تنوع اور ان کے اختلاف کا پتہ چلتا ہے، گرچہ ان سب کا مرجع ایک ہی دین ہے، وہیں تو کہ ان کے معبود اور دین دونوں میں وحدت پائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اللہ کے بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے۔ اللہ کے بھائی انہیں کہتے ہیں جن کے والد ایک ہوں اور مائیں متعدد ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے دین کو ایک باپ سے تشبیہ دی اور ان کی شریعتوں کو متعدد ماؤں سے تشبیہ دی۔ پتہ چلا کہ یہ شریعتیں ہر چند کے متعدد ہوں لیکن ان کا مرجع ایک ہی باپ ہے۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا بنیادی عمل اور راستہ تعلیم و تعلم کا راستہ ہوتا ہے، وہ اللہ عز و جل کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے اس میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں، وہ لگاتار علم و تعلیم کی راہ میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں یا پھر اس کی طلب کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، اور موت کے بعد مقصد تک رسائی ان کے لیے امید کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بنیادی عمل تلاوت قرآن اور ذکر ہوتا ہے، یہی ان کے اوقات پر غالب رہتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے اسے توشہ بناتے ہیں، اپنے انجام کے لیے اسے پونجی بناتے ہیں، اور ان سے جب اس کے سلسلے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹھگے گئے ہیں اور گھاٹا اٹھایا ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل نماز ہوتی ہے، تو جب اس پر چلنے میں کوتاہی کرتے ہیں یا اس پر وقت گزرتا ہے وہ اور اس میں مشغول نہیں ہو پاتے تو اس کے لیے مستعد نہیں ہو پاتے تو ان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا راستہ احسان اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ہوتا ہے، جیسے ضرورتیں پوری کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا، نو بنو صدقے کرنا، یہی راہ ان پر کھولی گئی ہوتی ہے اور وہ اسی راستے پر چل کر اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا راستہ روزہ ہوتا ہے، جب وہ بغیر روزہ کے رہتے ہیں تو ان کے دل بدل جاتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ حج اور عمرہ ہوتا ہے، جن سے وہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ان تمام دروازوں کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وادی میں اللہ کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں، ہر راستے سے اس کے لیے جافشانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بندگی کے وظائف کو اپنے دل کا قبلہ اور اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ان کا قصد کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ہر قسم کی عبادت سے اپنا حصہ لیتے ہیں، تو جہاں بھی بندگی ہو آپ انہیں وہاں پائیں گے۔ اگر علم کا معاملہ ہو تو آپ انہیں اہل علم میں پائیں گے، نماز کا معاملہ ہو تو آپ انہیں خشوع اختیار کرنے والوں میں پائیں گے، ذکر کا معاملہ ہو تو آپ انہیں ذکر کرنے والوں میں پائیں گے، احسان اور نفع کا معاملہ ہو تو آپ انہیں محسنین کے زمرے میں پائیں گے، یا اگر اللہ سے ڈرنے والے، اس کی محبت اور اس کی طرف انابت کا معاملہ ہو تو
آپ انہیں عنابت کرنے والے محبین کے زمرے میں پائیں گے۔ وہ بندگی کے کام کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی اس کا قافلہ چلے اور اس کی طرف گامزن رہتے ہیں جہاں بھی اس کے خیمے لگے۔ تو یہی وہ بندے ہیں اللہ کے بندو جو حقیقتاً اپنے رب کی طرف چلنے والے ہیں۔ حقیقت میں اس تک کس طرح پہنچنا کہ دل اس سے متصل ہو جائے اور اس طرح اس سے جڑ جائے جس طرح محبت کرنے والا اپنے محبوب سے جڑ جاتا ہے تو اس کے سوا تمام مقاصد سے الگ بھی ہو جائے تو اسے تسلی ہو جائے اور اس کے دل میں سوائے اللہ اور اس کے محبت اور اس کے حکم کی محبت کے اور کچھ باقی نہ رہے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اپنے قریب کیا اور چنا اور اس کے دل کو اپنی طرف کر لیا اور اس کے تمام معاملات دین و دنیا کی نگرانی کی۔ جس نے اس میں سے کچھ چکھا اور اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کو جانا پھر اسے چھوڑ دیا تو اس کی زندگی عجز، غم اور حزن سے عبارت ہوگی، اور اس کی موت تکلیف اور حسرت ہوگی، اور اس کا انجام افسوس و ندامت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کی طرف لے جانے والے راستے کو جانا اور پھر اسے منہ موڑتے ہوئے اپنے منہ کے بل گرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ ایسا آدمی اگر تھوڑا لطف پا بھی لے اور اپنی راہ سے لذت بھی حاصل کر لے تو وہ توحید کی وسعت اس کے میدانوں، محبت کے باغیچوں اور قربت کے دسترخوانوں پر آزادانہ گھومنے سے مقید ہی رہے گا۔ اللہ کے بندو، جس نے بالکل یہ اللہ سے راز برتا اللہ اس سے بالکل یہ اعراض برتے گا، اور جس سے اللہ اعراض برتے اس کے اعمال و احوال میں بدبختی اور محرومی لازم آئے گی۔ پتا چلا کہ مکمل محروم وہ ہے جس نے اللہ کی طرف جانے والے راستے کو جانا پھر اس سے اعراض برتا، یا اس نے اللہ کی محبت کی روشنی کو پایا اور پھر اس سے محروم کر دیا گیا اور اس سے اپنے رب تک نہ پہنچ پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ہر گناہ سے اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو عزت دینے والا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی بلندی میں منفرد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور مخلوقات میں اس کے چنیدہ اور پسندیدہ ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل و اصحاب پر اور ان پر جو ان کے نقش قدم کی پیروی کریں اور ان کے طریقے کی مطابقت کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جب اللہ اپنی طرف نالے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بندے کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور جلال و جمال کی رونق و شادابی کی شکل میں اس کے متوجہ ہونے کے اثرات بندے پر ظاہر ہوتے ہیں، اور فرشتے محبت و دوستی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آقا کے تابع ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز لگاتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت
محبت کرو پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ محبت و مودت اور رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سوچو اس کا کیا مقام ہوگا جس کی طرف مالک الملک ذوالجلال والاکرام محبت کے ساتھ متوجہ ہو، اپنی نو بنو کرامتوں کے ساتھ اس پر مائل ہو، اور ملائکہ اعلیٰ والے فرشتے اور اہل زمین اکرام و تعظیم کے ساتھ اسے دیکھیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور عمل میں اللہ کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ اور اس چیز پر عمل کرو جس سے تم اللہ کی محبت تک پہنچ سکتے ہو، اور درود و سلام بھیجو مخلوقات میں سب سے بہتر محمد ابن اللہ پر کہ تمہیں اللہ کی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اللہ کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل فرمایا ابراہیم پر، اور اے اللہ تو برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو قابل ستائش ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا تمام خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے، اور انہی کے ساتھ اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی اے اکرم الاکرامین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ دین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ کر اور تمام مفسدوں کو اے اللہ غارت کر، اے اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، اے اللہ مسلمانوں کے کلمہ کا اتحاد کر دے، اے اللہ اپنے دین اور اپنی کتاب کی مدد فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلبہ دے، اے اللہ سچے مجاہدین کو غلبہ دے، اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن سے نواز، اے اللہ ہمارے حکمران کو بہتر توفیق دے اور انہیں اچھے مشیر کار سے نواز، اے دعا کو قبول کرنے والے، اے اللہ ہمارے حکمران کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اور جس میں بندوں کی بھلائی ہے، اے اللہ دلوں کو تقویٰ دے، اے اللہ تو ان کا بہترین تذکیہ کر، تو ہی ان کا آقا ہے، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اور ہمارے دنیا کی حفاظت فرما جس میں ہمارا معاش ہے، اے اللہ اور ہماری آخرت ہمارے لیے درست کر دے جس میں ہمارا انجام ہے، اے اللہ زندگی کو تمام خیر کی زیادتی کا ہمارے لیے ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا، اے اللہ دین و دنیا کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نعمتوں کے زوال سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اور تیرے اے اللہ ہم تجھ سے بھلائی کرنے کی توفیق چاہتے ہیں اور مساکین کی محبت تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمارے دشمنوں اور تو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا دشمنوں کے مقابلے میں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔